وابزی وقار، آج آپ قرآن کی روشنی میں یہ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں قربانی کا ذکر کہاں کہاں اور کس انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ بالترتیب آپ سماعت فرماتے چلیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کے اندر اس موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ خلاق عالم فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قربانی کرنے کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ دو بیٹوں نے قربانی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قبول اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں کیا جس کے دل میں تقویٰ زیادہ تھا۔ اب دوسرے مقام پر چلتے ہیں۔ 8ویں پارے کے اندر مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت میرے رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تیسرا مقام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر کچھ اس انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اے میری بارگاہ میں قربانی کرنے والوں، جانوروں کو ذبح کرنے والوں، یہ مت ذہن میں تصور کرنا یا سمجھنا کہ تمہارا گوشت میری بارگاہ میں پہنچتا ہے یا تمہارے جانوروں کا خون میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہاں، اگر میری بارگاہ میں کوئی چیز تمہاری طرف سے پہنچنے والی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ چوتھا مقام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز ادا فرمائیے اور قربانی کیجیے۔ یہ چار مقامات قرآن پاک کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام نے، قرآن پاک نے کس انداز میں قربانی کا تصور پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ان مقامات کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔